السلام علیکم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ قربانی کے دنوں میں ایک فیملی ایسی ہوتی ہے جو اپنے حالات اور آمدنی کے اعتبار سے تو غریب ہوتی ہے اور ضرورت مند ہوتی ہے، لیکن اتفاق کچھ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان پیسوں کا ایک جانور خرید لاتا ہے یا کہ بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کا لے لیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چونکہ قربانی کے گوشت میں 1/3 حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ غریب شخص جو خود قربانی کر رہا ہے تو کیا وہ بھی کسی غریب اور ضرورت مند کو 1/3 حصہ دے گا، یا اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے اور اسے وہ اپنے بال بچوں کو کھلائے، وہ سارا گوشت ذخیرہ کر کے رکھ لے اور وہ اپنے بال بچوں کو اس میں سے کھلاتا رہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس معاملے کی حقیقت کو۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو پہلے جاننے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام دارمی، امام ابن حبان اور امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مدینہ والو، قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھ کر مت کھاؤ۔ تو مدینے کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بے شک ان کے اپنے بال بچے ہیں، نوکر چاکر ہیں، یعنی ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تب تم لوگ کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ بنا کر رکھ لو۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قربانی کے گوشت میں ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن جس غریب نے قربانی کی ہے وہ خود پہلے سے ضرورت مند ہے، اس کے اوپر اس کے بال بچوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس صورتحال میں اب وہ 2 میں سے ایک کام کر سکتا ہے، یا تو 1/3 حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ کر دے، انہیں کھلا دے، اور باقی جتنا گوشت ہے وہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سارا گوشت کسی غریب اور ضرورت مند کو صدقہ نہ کرے، انہیں گوشت نہ دے، وہ سارا کا سارا گوشت اپنے ہی بال بچوں کے لیے رکھ لے۔ چونکہ 1/3 حصہ جو صدقہ کرنا ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ مستحب ہے، اگر دیتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ پہلے ہی سے اس کے جو حالات ہیں، اپنے حالات کے لحاظ سے یہ خود پہلے اس کا مستحق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے امام احمد نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں پر خرچ کرو کہ جن کی ذمہ داری تمہارے سر ہے، یعنی تمہارے اوپر تمہارے بال بچوں کی ذمہ داری ہے، تم اپنے بال بچوں کے نگراں اور سرپرست ہو، لہٰذا پہلے ان پر خرچ کرو۔ وہ ضرورت مند اگر ہیں، وہ اگر حاجت مند ہیں تو پہلے ان پر خرچ کرو، اگر ان سے کچھ بچ جاتا ہے تب دوسروں کے حوالے کرو، دوسروں کو دو۔ تو ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا کوئی غریب ہے، ایسا کوئی بدحال ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی کا سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہی بات فقہائے احناف نے بھی کہی، چنانچہ امام کاسانی نے اپنی کتاب بدائع الصنائع میں یہ لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت کھلانا اور صدقہ کرنا افضل ہے، مگر قربانی کرنے والا آدمی بال بچے دار ہو، بدحال ہو، تو اس وقت اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گوشت کو، قربانی کے گوشت کو اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دے اور وہ خرچ کرنے میں ان پر کشادگی اختیار کرے،
کیونکہ خود اس کی اپنی ضرورت اور اس کے بال بچوں کی ضرورت دوسروں کی ضرورت اور حاجت سے پہلے ہے۔ والسلام علیکم۔